اور محسن انسانیت دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بخار میں مبتلا ہے۔ بخار کی شدت سے بدن جل رہا ہے، سر میں بھی شدید درد ہے، اور تکلیف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کو کپڑے سے کس کے باندھ رکھا ہے۔ اسی شدید تکلیف اور بیماری میں آپ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، فضل، مجھے مسجد لے چلو اور لوگوں سے کہو کہ وہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پہنچایا، اور مسجد میں لوگ اپنے رسول کی تقریر سننے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائے، اور پھر فرمایا، لوگو، میں تم سے بہت جلد رخصت ہونے والا ہوں۔ لوگو، جس کسی کی پیٹھ پر بھی میں نے کبھی کوڑا مارا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ میری پیٹھ حاضر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کو ناحق برا بلا کہا ہو تو میں حاضر ہوں، وہ بھی یہی مجھ سے اپنا بدلہ لے لیں۔ اور جس شخص کا میرے ذمہ کوئی مال ہو تو وہ مجھ سے وصول کریں، اور یہ خوف نہ کریں کہ میں بعد میں اس کی کسر نکالوں گا۔ یہ میری شان کے منافع ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ مجھے وہی آدمی پیارا ہے جو مجھ سے اپنا حق دنیا ہی میں وصول کرے، یا پھر خوشی خوشی معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے حضور خوشی خوشی حاضر ہوں۔ لوگو، تم میں سے جس کسی نے بھی کسی کا حق دبا رکھا ہو وہ اس کا حق لوٹا دے، اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کریں، ورنہ پھر آخرت کی رسوائی کے لیے تیار رہو، جہاں کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے کئی زیادہ سخت اور عبرتناک ہوگی۔ تقریر کا ایک ایک فقرہ یقین و ایمان کی اس کیفیت کو جلا بخشتا ہے کہ بندوں کے حقوق سے غافل رہ کر آدمی خدا کے حضور سرخ رو نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی فلاح و کامرانی اسی خوش نصیب کا حصہ ہے جو خدا کا حق بھی پہچانے اور بندوں کا حق بھی، اور جو دین کے اس صحیح تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ خدا سے بھی بہترین تعلق قائم رکھے، اور بندوں سے بھی خدا کا شکر گزار بندہ بھی رہے، اور بندوں کے لیے رحمت و شفقت کا پیکر بھی۔ میدان عرفات میں شمع رسالت کے گرد 1,40,000 پروانوں کا ہجوم ہے۔ ایک اعلان ہوتا ہے، مجھے امید نہیں کہ آئندہ سال میں تم سے مل بھی سکوں گا۔ اس آواز سے جان نثاروں کے دل ہل جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمان جانبازوں نے بڑی بے کسی کے ساتھ جان دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی روشن قبروں پر پہنچے اور انتہائی رقت انگیز طریقے پر ان سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، مجھے خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، ہاں مگر یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس کی خاطر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو گے، اور پھر تم بھی اسی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح پچھلی امتیں ہلاک ہوئی تھی۔ ماہ صفر 11 ہجری کے آخری ایام تھے۔ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو طبیعت بگڑ گئی، اور پھر بگڑتی ہی چلی گئی۔
جب تک سکت رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں آتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں سخت درد تھا۔ ایک رومال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پر باندھے رکھا تھا، اور مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المرسلات کی قرأت فرمائی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا تو پوچھا، کیا نماز ہو چکی؟ حاضرین نے کہا، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو غش آ گیا، افاقہ ہوا تو پھر غسل فرمایا، اٹھنا چاہا لیکن پھر غش آ گیا، پھر افاقہ ہوا تو تیسری بار فرمایا، کیا عشاء کی نماز ہو گئی؟ لوگوں نے کہا، حضور ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر غسل کیا، مگر جب اٹھنا چاہا تو پھر غش آ گیا۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا، ابو بکر نماز پڑھائیں، وہ بہت رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی نماز نہ پڑھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آخری خطبہ دیا وہ بڑا ہی رقت انگیز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کریں یا جو کچھ خدا کے یہاں ہے اسے قبول کریں، اور بندے نے خدا ہی کے پاس کی نعمتوں کو قبول کیا۔ یہ سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بے اختیار رونے لگے۔ لوگوں نے تعجب سے انہیں دیکھا کہ آخر یہ رونے کی کون سی بات ہے، مگر رازدار نبوت راز پا گئے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جس کا غم کبھی نہ بھلایا جا سکے گا۔ یہ سوموار کا دن تھا، صبح صادق کی سفیدی پھیل چکی تھی، مسجد نبوی کے نمازی مسجد میں جمع ہو چکے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت آج کسی قدر سکون پر تھی۔ عائشہ کا حجرہ مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو خوشی سے آپ کے چہرے پر نور پھیل گیا۔ فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت پائی ہوئی جماعت خدائے واحد کی عبادت میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک یہ دل نواز منظر دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جہاں نثاروں کو آہٹ محسوس ہوئی تو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں، اور وہ فطر مسرت سے بے قابو ہو گئے۔ قریب تھا کہ نمازیں توڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری سے نڈھال تھے، زیادہ دیر تک کھڑے نہ رہ سکے اور پردہ چھوڑ کر لیٹ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کسی نماز کا وقت نہ آیا۔